السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی عقیدے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ جو درس اس سے پہلے گزرا ہے اس میں نے بتایا تھا کہ عقیدے کے بگاڑ کے اسباب اور صحیح عقیدہ کس طرح پھر امت کے اندر پیدا کیا جائے، اس حیثیت سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور سب سے اہم ترین بات جو کہ سمجھنے کے لیے کافی اور شافی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو صحیح طور پر مان لیں تو پھر تو الوہیت یعنی ایک ہی رب کی عبادت کرنا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو تو مانتے ہیں لیکن الہ ہونے کو نہیں مانتے۔ یہاں مسئلہ دراصل کیا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس مسئلے میں۔ تو اس حیثیت سے سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جو مشہور ترین آیتیں اور جو مشہور ترین باتیں ہیں صرف ہم اس کو بھی عقلی طور پر سمجھ لیں گے، اس کو بھی اپنے ایمان کے ساتھ جوڑ لیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا عقیدہ اس طرح نہیں بگڑے گا، امت اور معاشرہ اس طرح شرک و بدعات میں ملوث نہیں ہوگا۔ مشہور ترین آیت الکرسی کے سلسلے میں نے بتایا تھا کہ اگر اس کا صحیح طور پر ترجمہ اور تشریح ہو جائے تو انسان کبھی شرک نہیں کرے گا، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا هو، سوائے اللہ کے۔ وہ کون ہے؟ الحی، زندہ ہے، پائندہ ہے، اس کو نہ کبھی موت آئے گی نہ فنا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قدیم بلا ابتدا، اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ القیوم، ہمیشگی کے ساتھ زندہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو کیا ہے، اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لا تأخذہ سنہ، پہلے فرمایا اونگ، کیونکہ نیند کا پیش خیمہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اونگ ہوتی ہے نا جی، پہلے انسان اونگتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سونا تو بہت دور کی بات ہے، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اللہ وہ ہے ہمارا جس کو ہم نے معبود مانا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ رب ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی بادشاہی کیسی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی وہاں پر زبان بھی نہیں کھول سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ کون ہے اس کی بارگاہ میں خود سے بات کرنے کی ہمت رکھتا ہو، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اذن نہیں دیتا، اللہ کی اجازت نہیں ملتی، کوئی بھی ہو کسی کے لیے نہیں ملتی جب تک کہ رب اجازت۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین، جانتا ہے وہ جو کچھ بھی ہے
ایدیہم وما خلفہم، مستقبل میں کیا ہونے والا، آگے پیچھے سب علم اسی کے پاس ہے، کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہلوایا، قل لا اعلم الغیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، صاف کہلوایا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ غیب کا علم اللہ کے رسول کو ہے نا، صاف اعلان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ سے کہیے، گویا کہ کیا ہے، قرآن کی آیت ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے بعد میں اللہ نے کہا رسول نے تو نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالی رسول کے ذریعے کہلوایا، قل لا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں کیا ہے غیب کا علم رکھتا ہوں۔ یہ صاف اعلان ہو گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اپنے علم کے ذریعے تمام چیزوں پر کیا ہے محیط ہے، جانتا ہے، کوئی اس کے علم میں کیا نہیں کر سکتا، رخنہ اندازی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اللہ خود چاہے۔ وسع کرسی، اس کی جو کرسی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام آیت الکرسی ہے، سماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ خالی کرسی اتنی بڑی ہو تو پھر رب العالمین کا اس کی کیا شان ہوگی، دیکھیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے کائنات کو چلانے میں، کبھی تھکا نہیں، تھکان اس کے پاس پھٹکتی بھی نہیں ہے، وہ بلند ہے، وہ جاننے والا ہے۔ رب العالمین یہ اعلان کر رہا ہے میں کون ہوں، دیکھو اس آیت، یہ رب العالمین جگہ جگہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں، لیکن ہم پڑھتے ہیں سرسری طور پہ گزر جاتے ہیں، اس کے معانی و مفہوم کو سمجھتے نہیں۔ اسی واسطے عقیدہ اسلامیہ کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اسی کو سیکھنے کے لیے اور اسی کو سمجھنے کے لیے انبیاء اور رسل کو رب العالمین نے بھیجا، جتنے انبیاء آئے سب کے سب اسی کو سکھانے کے لیے آئے۔ اعلان کر دیا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 23، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میری ہی عبادت ہو، کائنات کے اندر کسی کی عبادت جائز نہیں، قبول نہیں کی جائے گی، کا عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، قیام سے لے کر رکوع سے لے کر نظر نیاز جو بھی ہو سب حرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی۔ انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے سب یہی سکھانے کے لیے آئے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ ایک کی عبادت کرو۔ اسی طرح فرمایا آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فرمایا جو کوئی طاغوت سے انکار کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر تو اسی نے دراصل کیا ہے عروۃ الوثقی کو پکڑ لیا۔ عروۃ الوثقی دین، عقیدہ، قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطل کا انکار کرنا۔ یکفر بالطاغوت، جتنے طاغوت ہیں، خواہ وہ انسانوں میں ہوں، خواہ وہ جنات میں ہوں، خواہ وہ تم کسی کو بڑے بنا کے بٹھائے ہوں، سب طاغوت ہیں۔ کوئی اپنے سجدے کی دعوت دیتا ہے، کتنا بڑا لمبی داڑھی جھبے والا ہو، خبے والا ہو، سب طاغوت ہیں۔ کوئی سجدہ کرتے ہیں جذبات میں آ کر اور یہ خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھتا ہے، خواہ وہ پیر ہو، پیروں کا پیر ہو، طاغوت ہے۔ تو فرمایا کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت سے انکار کرتا ہے، ویؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط عروۃ الوثقی کو پکڑ لیا، کڑے کو پکڑ لیا۔
وہ کون سا ہے عروۃ الوثقی؟ دین، العقیدہ، القرآن، السنہ، یہ تمام عروۃ الوثقی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ اس عقیدے کے بغیر اگر تم نے کوئی بھی چیز، کوئی بھی عبادت کی تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی حج میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ سورہ حج آیت نمبر 60/2 فرمایا اللہ حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ معبود برحق ہے، وانما يدعون من دونه، اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں، جن جن کو تم پکارتے ہو، هو الباطل، سب کے سب بیکار باطل ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ باطل، بیکار، جو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سمجھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی عقیدے کی بنسبت اس دنیا میں بھی مال اور ایمان اور تمہاری جان سب محفوظ رہتی ہے، صرف اور صرف اس عقیدے کے اقرار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ ایک کی عبادت کو مان لیں۔ جب وہ اس کو مان لیں گے تو پھر تو ان کے خون، ان کا مال سب محفوظ ہو جائے گا، ان پر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، جنہوں نے واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کا اقرار کرتا ہے، الہ مانتا ہے، من قال لا الہ، یہ نہیں کہا کہ رب مانتا ہے، الہ صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کی تکفیر کرتا ہے، ان سب کو انکار کرتا ہے، کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو پھر تو کیا ہے، اس کا مال اور اس کا خون، اس کی عزت، اس کی عصمت سب محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو نجات بنا دیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو کوئی اللہ تبارک و تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرے گا، من لقی اللہ یعنی اس حالت میں مرے گا، اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس نے کسی بھی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، کوئی شے، یہ نہیں کہا کہ کیا ہے بتوں کو انکار کرے گا، فرمایا کہ لا یشرک بہ شیئا، کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ جو چیز بھی ہے، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی بھی چیز، شے کا لفظ لا لیا، فرمایا کہ کوئی بھی چیز کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو کوئی بھی اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ کسی بھی شے کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، دخل النار، آگ میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح متفق علیہ روایت صحیحین کی، اتبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آگ حرام کر دیا ہے جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کسی کی نہیں کیا، صرف اور صرف اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لیا، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اسی کے لیے خالص عبادت کر لیا،
تو اس پر آگ حرام ہے، اس پر آگ حرام ہے۔ اسی طرح اس عقیدے کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ صحیح عقیدہ اگر ہم اور صحیح عقیدے پر ہم کامزن ہو جائیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے سنا، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے اولاد آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو میری ملاقات کے لیے آئے اور تو زمین بھر اتنے گناہ لے کر آیا لیکن اس میں شرک نہ کیا ہو، میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ یا رب، اللہ اکبر، توحید کی فضیلت دیکھو، ایک اللہ کی عبادت، کسی کو شریک نہیں۔ حدیث قدسی، رب اعلان کرتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو میرے پاس آیا اور گناہ کیسے جی؟ 1 2 3 4 نہیں، دنیا میں آج تک اتنا گناہ کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ بقراب الارض خطایا، زمین بھر اتنے گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ ولو بالفرض، رکھ لو کر دیا تو بھی اللہ کہتا ہے میں بھی زمین بھر اتنی مغفرت سے ملوں گا، لیکن ایک گناہ نہ ہو اس کے اندر، شرک نہ ہو، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ ایک گناہ نہ ہو، وہ شرک، کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارا ہو، کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، رکوع نہ کیا ہو، قومہ نہ کیا ہو، قیام نہ کیا ہو، دعا نہ کیا ہو، یہ وہ مراسم عبودیت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرتا، اسی لیے فرمایا اے بنا آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی، زمین بھر اتنے گناہ لے کے پھر میرے سے ملاقات کو آئے گا، لیکن لا تشرک بی شیئا، اور اس میں شرک نہیں ہے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں بھی زمین بھر اتنی مغفرت سے ملوں گا۔ اللہ کی قسم، یاد رکھو، اس سے بڑی چیز مقابلے کے اعتبار سے، اس سے بہترین مثال کوئی نہیں ہو سکتی جو رب اس حدیث میں بیان کر رہا ہے۔ زمین بھر اتنے گناہ اللہ کہتا ہے معاف کر دوں، لیکن شرک نہ کیا۔ تو یاد رکھیے، اصل چیز عقیدہ، توحید، ایک اللہ کی عبادت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کو ماننا تو بہت سی قومیں مانتی تھی، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ آج کے مسلمان جتنا کیا ہے عقیدہ رکھتے ہیں، اس سے بھی اچھا عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ شاید بعض لوگوں کو کیا ہے سمجھ نہ آئے، لیکن میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو وہ تمام عقیدے جو مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں اللہ کے بارے میں رکھا کرتے تھے، میں قرآن سے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے وہ سامنے رکھتے تھے، کس طرح مانتے تھے، کیا عقائد ہیں جو قرآن خود بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں کافر کہا۔ تو ماننا نہیں ہے، ماننے سے آگے ایک اسٹیپ ہے، عبادت صرف اسی کے لیے کرنا ہے، تبھی نجات ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو کہ آج کا مسلمان زیادہ تر سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ اسے نالج ہی نہیں دیا گیا کہ ماننا کافی نہیں ہے، ماننے سے آگے کوئی عبادت کی حرکت، مراسم عبودیت کا کوئی ایکشن کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اصل دعوت تھی رسولوں کی، اور یہی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی پر نجات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم توحید کو لے کے آئے گا
اسی کے لیے اصل میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت رکھا ہے، وہی کامیاب ہے، ورنہ تو شرک اگر ہوگا تو کوئی چیز اس کو کام نہیں دے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ نہ اس کے بیٹے اس کے کام آئیں گے، نہ اس کا مال اسے کام آئے گا، نہ مرتبہ، نہ نسبتیں، نہ کوئی کام نہیں آئے گا، سب کا سب ختم۔ اصل چیز جو آئے گی وہ ایمان اور عقیدہ اور توحید۔ اس لیے فرمایا عقیدہ صحیحہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی اچھا عمل کرتا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو عورت، شرط یہ ہو کہ وہ مومن، وہ توحید والا ہو، ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہو، یہ شرط ہے۔ اگر مومن نہیں ہے کتنا صالح عمل کر لے اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، جنت کی زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کا ہم بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے۔ لیکن اگر وہی چیز عقیدہ فاسد ہے، اللہ ایک کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کیا ہے، تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے آپ کو اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان سب کو ہم نے وحی کی یہی کہ اگر تم شرک کرو گے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ کے رسول آپ بھی کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور تمام انبیاء کرام کو جب خطاب کیا سورہ انعام کے اندر، رب العالمین نے آیت نمبر 88 سے اوپر تقریباً 4-5 آیتیں جن میں انبیاء کرام کے 18 نام آئے، ان سب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انعام کھول کے پڑھ لیجئے ایک مرتبہ آپ کو اگر شک ہے، آیت نمبر 88 پر 8 فرمایا کہ اگر یہ 18 انبیاء جن کے ناموں پر آئے، اگر ان کے اندر بھی کوئی شرک کرتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تمام کے تمام اعمال ان کے غارت کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا عقیدہ اگر فاسد ہو گیا، رب کے عبادت میں کسی اور کو شریک کیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 پر 8 فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، چاہا تو ہر گناہ کو معاف کرے گا، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ پر کوئی اصول چلتا نہیں ہے، لیکن اللہ خود اپنے اوپر اصول مرتب کرتا ہے تو اس کو توڑتا بھی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ اصول بنایا، کیا اصول؟ مشرک کو معاف نہیں کروں گا، میرے ساتھ عبادت میں اگر کسی کو شریک کیے تو اس کو میں معاف کروں گا نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا میری بات نہیں ہے، رب کا قرآن ہے مسلمانوں، جاؤ شک ہے تو اٹھا کے دیکھ لو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، صاف اعلان لا یغفر ان یشرک بہ، جو بھی میرے ساتھ شرک کرے گا، شریک کرے گا کسی کو، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو بھی ہو، مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، جسے چاہے میں معاف کر سکتا، ہاں جسے چاہے میں معاف کر سکتا، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو میں معاف کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں گا، ایک شرک کو معاف نہیں کروں گا، ایک گناہ سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام حالات کو کیا بہتر بنا دے گا۔ آج اسی کی سب سے اہم ترین ضرورت۔ اسی طرح فرمایا مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار
بے شک ہم نے کیا ہے، شرک جس نے کیا اللہ کے ساتھ اس پر حرام کر دیا ہے جنت کو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، ٹھکانہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، کے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ سے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 39 اس پر 9 فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، آپ قتال کرتے جائیں یہاں تک کہ دین کامل خالص ہو جائے اللہ کے لیے اور فتنہ باقی نہ رہے۔ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں فتنہ کون سا فتنہ؟ کس کو فتنہ کہا؟ شرک کو۔ ہم توحید پیش کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ نہ مچاؤ، اصل میں فتنہ تو شرک ہے۔ توحید کو پیش کرنا ہرگز بھی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ نے فتنہ شرک کو کہا، یہاں پر صاف کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ کے رسول آپ قتال کرتے رہیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 فرمایا کہ آپ قتال کرتے رہیے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، کعبۃ اللہ بتوں سے پاک ہو گیا، تمام شرکیہ اعمال جو بھی تھے ختم ہو گئے۔ تو یہ ہے عقیدہ، اس کے صحیح ہونے پر تمام اعمال کا انحصار ہے، اور اس کو سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے لیے دلیل سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 19 فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگو جانو پہلے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، بولنے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، جاننا ضروری ہے بولنے اور عمل کرنے سے پہلے۔ اس آیت کے تحت باب باندھا ہے۔ توحید کیا ہے؟ جاننا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ بغیر جانے بولے مفہوم ہی ادا نہیں ہوتا، کامل مسلمان نہیں ہوگا، صحیح عقیدہ نہیں آئے گا۔ علم کا ہونا ضروری ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا سورہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم 19ویں آیت، فَاعْلَمْ، جانو، پھر لا الہ الا اللہ، العلم قبل القول والعمل، علم کا جاننا ضروری ہے قول اور عمل سے پہلے۔ امام بخاری کی فقہ دیکھیے، اس آیت سے انہوں نے کون سا مسئلہ استنباط کیا، ماشاءاللہ۔ اب ہم خلاصے کے اعتبار سے اس بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اصل معاملہ دین کا انحصار کتاب و سنت پر ہے۔ نمبر 2، کتاب و سنت سے جو مل جائے اس کو مان لینا، یہی مسلمان کی فطرت اور طریقہ رہا ہے۔ نمبر 3، توحید کا معنی صرف یہ نہیں کہ اللہ کو ماننا، بلکہ اللہ ایک کی عبادت کرنا ہے۔ نمبر 4، عقیدہ فاسد ہو جائے، شرک اگر اس کے ساتھ آ جائے تو یاد رکھو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور زمین پر اتنے گناہ بھی ہو جائیں اور شرک نہ کیا تو اس کی مغفرت ایک نہ ایک دن ہوگی، اور اللہ چاہے تو بغیر عذاب دیے بھی جنت بھیج سکتا ہے۔ تو اتنی اہمیت والے عقیدے کو سیکھنے میں، شوق آگے بڑھنے میں، اس کے لیے وقت نکالنے میں کبھی آپ دقت پیش آئے گی، آپ اس کو پیچھے ہٹیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ان چیزوں کو ہم نہیں جانتے تو اس کے لیے ٹائم نہیں دیتے۔ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے دروس عقیدے پر آتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔